دوستو، آج ہم ایک اور غزل گو شاعر کا تعارف دے دیں گے، ان کی سوانح اور ان کی شعری اور ادبی خدمات کے حوالے سے بات کریں گے۔ میری مراد ہے عرش صاحبائی۔ سب سے پہلے ہم ان کا نام جاننا چاہیں گے۔ ان کا نام ہنسراج ابرول اور قلمی نام، جیسا کہ میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ شاعر کے ہاں قلمی نام ہوتا ہے جو وہ اپنے مقطع میں استعمال کرتا ہے کبھی کبھی، تو عرش صاحبائی اس کا قلمی نام تھا۔ عرش آپ جانتے ہیں ہائیسٹ آف دا ہائی کاسموس، اس کائنات کی اوپری منزل کو عرش کہیں گے، اور صحبا جو ہے، صحبا خمر کو کہتے ہیں، جام کو کہتے ہیں، شراب کو کہتے ہیں، اور جب ہم صحبائی کہیں گے تو یہ صفت بن جائے گی گویا مخمور، تو یہ ان کا تخلص تھا صحبائی۔ ان کی ولادت جو ہے 6 ستمبر 1930 کو سہری پلائی اخنور جموں میں، جموں کے مضافات میں ایک ٹاؤن شپ ہے اخنور، اور اخنور کے ایک گاؤں میں جسے سہری پلائی کہتے ہیں، وہاں انہوں نے جنم لے لیا۔ چونکہ 20ویں صدی کے اوائل سے لے کر نصف آخر تک فارسی کا رواج بہت زیادہ تھا اور اردو کا رواج بھی تھا جموں کشمیر میں، اور 20ویں صدی کے ربع آخر تک اردو کے اخبارات باضابطہ ان کی اشاعت ہوتی تھی، تو ابتدائی تعلیم اس نے وہاں اپنے گھریلو ماحول میں ہی حاصل کی اور بالآخر میٹرک پاس کیا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد عرش صاحبائی نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا، لیکن نجی حالات کی وجہ سے وہ کالج میں کنٹینیو نہیں کر سکے، تو اس کے بعد کالج میں اس نے ادھورائی چھوڑ دیا، اور اپنے گھر کے معاملات اور حالات ویسے تھے کہ ان کو ملازمت اختیار کرنا پڑی، اور وہ ریڈیو کشمیر جموں میں ملازم ہو گئے۔ ان کے ہاں فطرتاً ایک شاعرانہ شغف تھا، گویا وہ ایک تبعزاد شاعر تھے، اندر کا شاعر جاگ اٹھا تھا، اور ادھر سے ایپٹیچوڈ جو ہے میلان الطبع شاعری کی طرف تھا، اور اچھی خاصی اردو جو جانتے تھے اور اس پر ید طولہ اور دسترس حاصل تھی، تو ملازمت بھی کرتے رہے اور شعر و سخن کی مشق بھی کرتے رہے۔ اس چیز کے حوالے سے جو دین ہے وہ ہے اس زمانے کے ایک مشہور شاعر جوش ملسیانی کی۔ جوش ملسیانی تو ایک معروف نام ہے، قداور شاعر ہے، تو بیچ بیچ میں عرش صاحبائی جو ہے وہ اصلاح لیتے تھے اور اپنی شاعری کی شین کاف ٹھیک کراتے تھے جوش ملسیانی سے، تو جوش نے ان کو مہمیز دے دی۔ وہ تو خود تبعزاد شاعر تھے ہی، لیکن جب ان کی مصاحبت جوش ملسیانی سے ہوئی تو زیادہ میلان الطبع شاعری کی طرف ہوا، اور اصلاح کے بعد ان کی طبیعت میں ایک وارفتگی پیدا ہو گئی کہ وہ شاعری کے ساتھ جٹ گئے۔ اس طرح سے انہوں نے تمام اصناف شعر، غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثلا ربائی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نظم، ان چیزوں پر کما حق طبع آزمائی کی، لیکن عرش صاحبائی کی شناخت جو ہے وہ غزل کی وجہ سے، غزل نے ہی ان کو عرش صاحبائی بنا دیا، اور زباں زد عام ہوئی ان کی شاعری غزل کے تعلق سے، غزل کی مناسبت سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن باقی اصناف شعر میں بھی انہوں نے اپنی سخن سنجی کی بنا پر طبع آزمائی کی، لیکن اہم اور خاص چیز جو ہے ان کی شاعری میں وہ غزل ہے۔ 1959 میں ان کی شاعری کا مجموعہ شکست جام، اور 1961 میں شگفت گل ایک اور مجموعہ ان کا منظر عام پر آیا، اور سن 1971 میں ایک اور کلیکشن، ایک اور مجموعہ منظر عام پر آیا جس کا عنوان انہوں نے دیا سلیم۔ شاعری تو روایتی انداز کی وہ کرتے تھے، مثلا جس طرح سے ہم دیکھتے آئے ہیں 350 سال 400 سال اردو کی پرانی تاریخ جو ہے ولی دکنی کے زمانے سے لے کر جب میر تک کی میر نے مغلیہ سلطنت کے زوال کے دوران ہی اپنی شاعری کا لوہا منوایا، اس کے بعد غالب، سودا، آتش، ناسخ، مومن، داغ، تو انہوں نے طبع آزمائی کی، تو عرش صاحبائی نے بھی روایتی انداز ہی اپنی غزل میں اپنایا اور طبع آزمائی شروع کی۔ آگے چل کر کہیں کہیں پر روایت سے اس نے بغاوت بھی کی اور عصری انداز اپنا، جس طرح سے جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ روایتی انداز سے نکل کر بہت سارے شعراء کی ایک جمعیت حلقہ ارباب ذوق میں شامل ہو گئی، بعض لوگ ترقی پسند تحریک کے ساتھ جٹ گئے، انہوں نے غزل میں سوسائٹی کو لایا، سماجی مسائل کو لایا،
اور سوشل ایشوز کو انہوں نے فوقیت دے دی، اہمیت دے دی، تو یوں غزل میں سماجی معاملات، سیاسی معاملات اور ہیوز اور ہیو ناٹس کی کشاکش اور کشمکش، یا یوں کہیے کہ طبقاتی کشمکش کے حوالے سے جو اس زمانے میں ایک تفاوت تھا، اس کو دور کرنے کی سعی اور کوشش بہت سارے شعراء نے کی اپنی غزل کے ذریعے سے۔ یہ بات منوانے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے سماجی مسائل اور سوشل ایشوز کو حل کیا جا سکتا ہے، اور ان معاملات کو اپنی شاعری میں لایا، باضابطہ صنف شعر میں شامل کیا، اور غزل میں ایسے ایسے موضوعات پنپنے شروع ہو گئے جنہوں نے قلب و اذہان کو ایک مہمیز دے دی۔ تو عرش نے بھی کہیں کہیں پر روایت سے آگے چل کر، روایت سے تھوڑا بغاوت کر کے معاصر انداز میں اور عصری انداز میں شاعری کرنا شروع کر دی۔ اور عرش کے ہاں ایک خاصہ ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شاعر پہلے میٹرز کا اہتمام کرتا ہے۔ پہلے مصرے میں کتنے ساکن متحرک ہیں، دوسرے مصرے میں کتنے ساکن متحرک ہیں، ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے، اوزان کیا ہے، کہیں پہ وزن تو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا اہتمام شاعر کرتا ہے۔ کہیں کہیں پہ انہیں تبضات اور فکری طور پر یہ ودیت ہی ہوتا ہے، گویا آمد ہی ان کے ہاں ہوتی ہے، انہیں اس کا اہتمام نہیں کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بعض شعراء پہلے بہور اور اوزان، میٹرز آف دا پوئٹری کا اہتمام کرتے ہیں۔ عرش کے ہاں ایک خاصہ ہے، عرش صاحبائی کے ہاں، کہ وہ چھوٹی چھوٹی بحروں میں شعر کہتے تھے، چھوٹی چھوٹی بحروں میں اپنی غزل تیار کرتے تھے۔ یہ بحر کیا چیز ہوتی ہے؟ بحر جو ہے عربی سے آئی، یہ 16 بحریں خلیل بن احمد الفراہیدی کے زمانے میں یہ 16 بحریں تیار ہوئی شاعری کے اوزان اور بہور کے حوالے، مثلا فائلاتن 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 فائلہ، فائلاتن 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 فعول، فائلاتن فائلاتن فعول فعل، اس طرح سے بہور ہے۔ انہی اوزان کو سامنے رکھ کر اور انہی میٹرز کو بنیاد بنا کر اور سامنے رکھ کر شاعرانہ تختی کے ساتھ جو شاعر شعر کہتا ہے، اس میں وزن ہوتا ہے، اس میں آہنگ ہوتا ہے، اس میں ساکن اور متحرک برابر برابر ہوتے ہیں، اس میں مصروں کا وزن اور آہنگ برابر رہتا ہے، کہیں پر ثقل نہیں ہوتا ہے، یعنی بھاری بھرکم نہیں ہو جاتا ہے شعر، ثقل نہیں ہوتا ہے کہیں کہیں پر۔ یہ شاعری کے اصناف شعر کے یہ کچھ خاص تکنیکی زاویے ہیں جن زاویوں کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ تو عرش کے ہاں چھوٹی چھوٹی بحریں، چھوٹی چھوٹی بحروں میں شعر کہنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، زیادہ فنکاری ہوتی ہے، لیکن عرش نے طبع آزمائی کی اور عرش نے اپنی شاعری کا لوہا منوایا۔ عرش جو تھا اسی سرزمین کا، جموں کشمیر کا سپوت تھا، اور یہی پہلے پہل روایتی انداز میں شاعری شروع کر دی، اور پھر معاصرانہ اور عصری انداز میں بھی شعر کہنا شروع کر دیے، اور اپنی شاعری کا لوہا منوانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ عرش کے ہاں کہیں کہیں پر رومانوی انداز بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے محبوب کے ناز و ادا اور اس کی نزاکت اندام رویہ، ان سب چیزوں کے حوالے سے عرش بے باکی سے بات کرتا ہے۔ مثلا عرش صاحبائی ایک جگہ کہتا ہے، غزل کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ یہ روایت اور تجدد کا ایک سنگم پیش کرتے ہوئے کہتا ہے عرش کہ میرے محبوب کا کیا کہنا، اس کی آنکھوں میں گہرائی ہے، اس کی آنکھوں میں ساگر ہے، اس کی آنکھوں میں جھیل ہے، سمندر ہے، اور اس سمندر میں محبت، یگانگت اور الفت کا راز مضمر ہے۔ ان آنکھوں سے چھلکتا ہے محبت کا ایک فسانہ، ان آنکھوں سے الفت کا فسانہ چھلکتا نظر آتا ہے۔ اور جہاں تک اس کے تابناک چہرے کا تعلق ہے، اس کا چہرہ خوبصورتی میں، بیوٹی میں یکتا ہے، مگر عصر حاضر اور جدید تہذیب نو کا غازہ یعنی اس کے چہرے پر نہیں ہے۔ ہم انگریزی میں اسے کہہ سکتے ہیں کہ میک اپ، اور اردو میں یا فارسی میں اس کا ایک نمایاں لفظ ہے غازہ۔ اس کے چہرے پر نقلی اور مصنوعی غازے کے نام و نشان نہیں تھے۔ اس کا حسن فطری تھا، اس کے خصائل فطری تھے، اس کا وضاحت فطری تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا فطری تھا، مگر قدرت نے اس کو فطرتاً خوب رو اور خوبصورت بنایا تھا۔ اس کے چہرے پر مصنوعی
غازہ کے نام و نشان نہیں تھے، لہذا ان چیزوں کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر نہیں تھی، اس کے ہاں ایک فطری حسن تھا۔ یہ محبوب کا سراپا کھینچتے ہوئے محبوب کے چہرے کی، محبوب کے ناز و ادا کو سامنے لا کر اس کی تعریفوں میں کہتا ہے، لیکن روایتی انداز کو بنائے رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ عرش صہبائی کہتے ہیں، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ اب یہاں حرف شکایت ہے عرش صہبائی کے ہاں، کہتا ہے کہ محبوب کی بے رخی اور وہ نگاہ ناز جو وہ اٹھاتا ہے میری طرف، لیکن اس میں یگانگت، نرمی، لینت اور وارفتگی نہیں ہوتی ہے، ایک بلونگنگنس نہیں ہوتی ہے، لیکن آنکھیں تو میری طرف اٹھاتا ہے میرا محبوب، نظریں تو میری طرف اٹھاتا ہے میرا محبوب، لیکن ان نظروں میں وہ یکسوئی اور وہ دیوانوار محبت نہیں ہوتی ہے۔ وہ فقط آزمائش کے طور پر میری طرف دیکھتا ہے، یا تنفر کی نگاہ سے ہی صحیح اگر دیکھتا ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ اگرچہ اے میرے محبوب تمہاری نظروں کا انداز کچھ اور ہے، تم تو الفت اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہو، تم تو ترچھی نگاہ سے اور ٹیڑھی نگاہ سے میری طرف دیکھتے ہو، اور اس میں ایک جارحانہ انداز ہوتا ہے، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میری طرف نگاہ ناز ڈالتا ہے، میری طرف دیکھتا ہے، اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ میں اسی سے مطمئن ہوں، چاہے تمہاری جور کشی تمہاری نگاہوں میں ایک سوالیہ نشان کیوں نہ ہو، تمہاری نگاہوں میں ایک تنفر کا عنصر کیوں نہ ہو، لیکن دیکھنا تو صحیح، دیکھنا ہی کافی ہے، تو میری طرف نگاہ ناز کے ساتھ دیکھتا ہے، میرے لیے بہت کچھ ہے۔ عرش یہاں ایک شاکیانہ انداز، ایک شکایت کی جانب زن پھیرتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب میری طرف دیکھتا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور ایک جگہ کہتا ہے، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی بے رخی اور عشق و محبت میں میری ناکامی، وہ نگاہ ناز جو میری طرف کبھی اچھے طریقے سے نظر نہیں دوڑاتی، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں سوزش عشق میں، دیوانگی میں، اس کی محبت میں وارفتہ ہوں، فدا ہوں، اور میں اپنے محبوب کے غم میں ہی ہر ایک چیز کا متلاشی ہوں، میں اپنے محبوب کو ہی سب کچھ سمجھتا ہوں۔ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، جائے کہ اس کی نگاہ ناز میری طرف نہیں پڑتی، اس کے باوجود بھی وہ محبوب، اس کا تصور میرے دل میں رچا بسا ہے، میرے محبوب کا خیال، میرے محبوب کا تصور، میرے محبوب کی پرچھائیاں، میرے محبوب کے ناز و ادا، سب کچھ میرے دل میں رچے بس، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی محبت اور اس کے تئیں جو میری محبت ہے، یگانگت ہے، عشق ہے، دیوانگی ہے، وہ میرے قلب و جگر میں رچی بسی ہے، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکی ہے، جذب ہو چکی ہے، لہذا اس کا خیال اور اس کا تصور کوئی میرے دل سے نہیں نکال سکتا ہے، وہ تادیر میرے دل میں باقی ہے، کیونکہ میں نے اس کے خیال کو، میں نے اس کی محبت میں اس کی تصویر کو اپنے سینے میں لگا دیا ہے، اور اپنے دل میں اس کو تحلیل کر دیا، اپنے قلب و جگر میں اس کو تحلیل کر دیا۔ وہ خیال مجھ سے کبھی پرے نہیں ہو سکتا، دور نہیں ہو سکتا ہے، وہ خیال تا دیر اور تا ابد میرے سینے میں مضمر ہے، اور وہ نقوش جو ہیں، وہ نقوش کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ وہ والہانہ محبت حقیقی محبت ہے، اور وہ والہانہ یگانگت اور وارفتگی میرے ہاں تا دیر قائم رہے گی، کوئی ان نقوش کو مٹانے والا نہیں، وہ ایسے نقوش ہیں جن کو مٹانا ناممکن ہی نہیں، محال۔ اس طرح سے عرش صہبائی جو ہے اپنی محبت، اپنے معشوق کے تئیں، اپنی وارفتگی، اپنے معشوق کے تئیں، اپنا والہانہ پن اور عشق، سوزش عشق اپنے محبوب کے تئیں، اس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ وہ کہتا ہے کہ اس کی بے رخی اور بے اعتنائی ہی صحیح، لیکن میرے دل کے اندر اس نے جگہ کر دی ہے، اور میرے دل کے یہاں خانہ دل میں اس کے لیے ایک خانہ ہے جس میں وہ تحلیل ہو چکا ہے اور تا دیر باقی رہے گا۔ اس کے ساتھ عرش صہبائی کے حوالے سے جو باتیں ہم نے کی اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ کل ان کی غزل کے ساتھ جو 10ویں جماعت کی کتاب بہارستان ادب میں
شامل ہے، کل اس کے حوالے سے تشریح و توضیح ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔